حضرات، قبل اس کے کہ آیت کے سلسلے میں کچھ عرض کیا جائے، پہلی گزارش یہ ہے کہ پیغمبر کی ایک حدیث ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے دل سے نفاق دور ہوتا ہے۔ کوشش یہ کروں گا کہ جتنی دیر آپ کے سامنے میں عرض کروں وہ یا قول خدا ہو یا ارشاد اہل بیت اطہار ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ یا قرآن یا حدیث۔ شیعہ کی کتاب سے اس لیے نہیں پڑھتے کہ سنی نہیں مانیں گے، سنی کی کتاب سے اس لیے نہیں پڑھتے کہ شیعہ نہیں مانیں گے، اسی لیے اللہ کی کتاب سے پڑھتے ہیں تاکہ سب کے سب مانیں۔ بھائی ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، پارہ 6 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67۔ پارہ نمبر 6 سورہ نمبر 5 آیت نمبر 67۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، تبلیغ کر دیں آپ، ما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا جا چکا ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا کوئی کام نبوت کا انجام ہی نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَحْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ جو ہے وہ کافروں کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ تو اس کا سیدھا سیدھا ہو گیا ترجمہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو قرآن سے ہٹنا نہیں ہے، مگر بہت توجہ کے ساتھ۔ یعنی یہ آیت جو نازل ہوئی ہے وہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سن 632 عیسوی 21 مارچ 18 ذی الحجہ دوپہر کا وقت، جمعرات کا دن، غدیر کا میدان، علی کی ولایت کا اعلان۔ ایک اور پہلے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ کوشش یہ کروں گا کہ ہماری ساری مجلسیں اسی غدیر ہی کے موضوع پر، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ غدیر کو لوگوں نے بالکل بھلا دیا ہے، اور غدیر ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس سے انکار کوئی کر نہیں سکتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی جب پیغمبر اکرم آخری حج سے واپس آ رہے تھے، اور جیسے ہی میدان غدیر میں پہنچے تو جناب جبریل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ میرے نبی آپ اس کی تبلیغ کر دیں، اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہے؟ فما بلغت رسالتہ، گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا، اور اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وَإِن لَمْ تَفْعَلْ اور مِن رَبِّكَ، یہ سب قرآن ہے جو پڑھ رہا ہوں۔ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی آپ اس کا اعلان کر دے کہ جو آپ پر حکم نازل کیا گیا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ پروردگار جب قرآن میں ہے تو یہ تو ہے ہی تیری طرف سے،
اب اس میں من ربک کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ من ربک آپ کے رب کی طرف سے؟ اچھا روزے کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ من ربک آپ کے رب کی طرف سے؟ حج کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ من ربک آپ کے رب کی طرف سے؟ نماز کا حکم دیا، یہ نہیں کہا کہ من ربک آپ کے رب کی طرف سے؟ یا آخر جب علی کی ولایت کا مسئلہ آیا تو اس میں اس بات کا کیوں زور ہے کہ من ربک آپ کے رب کی طرف سے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کو معلوم تھا کہ نماز پڑھ لیں گے، اختلاف نہیں کریں گے، روزہ رکھ لیں گے، بحث نہیں کریں گے، حج کر لیں گے، بحث نہیں کریں گے، مگر سارا اختلاف جو ہے وہ ذات والا مولا متقیان پر ہے۔ تو اسی لیے اس نے کہا کہ من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ توجہ، قرآن کا جملہ کیا ہے کہ من ربک آپ کے رب کی طرف سے، من ربک آپ کے رب کی طرف سے۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ یعنی نبی کو بھی اختیار نہیں، نبی کو بھی اختیار نہیں کہ وہ اپنا خلیفہ خود بنائے۔ سبحان اللہ، جب نبی نہیں بنا سکتے تو امت نے کیسے بنا دیا؟ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ من ربک آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ اختیار آپ کو بھی نہیں ہے، آپ کا خلیفہ آپ کا ہوگا، بناؤں گا میں۔ توجہ، ہٹنا نہیں ہے ہم کو قرآن سے۔ من ربک آپ کے رب کی طرف سے، اس کے بعد کا ٹکڑا کیا ہے؟ لوگ غور تو کرتے ہی نہیں، مولوی جو ہے وہ یہیں تک پڑھ دیتا ہے، واللہ یعصمک من الناس تک کے، یہاں پر توئے بنی ہے، اس میں بھی ڈنڈی مار لیتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ حالانکہ آیت پوری کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ ابھی تو میری منزل آگے ہے، ابھی تو شروع ہے، ابھی تو ہم کو یہ ثابت کرنا ہے قرآن و حدیث سے کہ اگر علی ولی اللہ کا قائل نہیں تو اللہ نے اس سے نماز پڑھنے کو کہا ہی نہیں ہے۔ ابھی تو میری منزل آگے ہے، یہ تو شروعات ہے۔ ایک اور پہلے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو وَإِلَّمْ تَفَلْ، میرے نبی اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ قادر مطلق۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ نبی سے۔ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ علی علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یوں کہوں کہ کہنے والا لا الہ الا اللہ، اور جس سے کہا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے وہ علی ولی اللہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ نے، وہاں آپ سے مراد یہ انجمن، جو انجمن ہے عزاداری حسین، انجمن عزائے حسین، وہ یہ آپ حضرات جو دور دور سے آئے ہیں، تارا گڑھ سے بھی اور بھی مقامات سے، بھوپال سے بھی، اندور سے بھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سے وہ تشریف لائے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں آپ سے مراد نہ آپ ہیں نہ ہم ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِلَّمْ تَفَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اب میرا ایک سوال خدا سے ہے کہ پروردگار 63 سال ہو گئے نبی کو، جو تو نے کہا وہ نبی نے کیا؟ کوئی ایک نبی کی حیات میں ایک لمحہ کوئی ایسا ہم کو دکھائے کہ جو اللہ نے کہا ہو اور محمد نے نہ کیا ہو؟ انہیں کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوا بھائی۔ تو پروردگار جب تجھ کو معلوم تھا کہ تیرا نبی اعلان کرے گا تو پھر یہ وَإِلَّمْ تَفَلْ کی کیا ضرورت تھی کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا؟ ہائے، آپ نے غور نہیں کیا۔ اللہ کو اپنے حبیب پر پورا یقین تھا کہ میرا نبی علی کی ولایت کا اعلان کرے گا، مگر بات رکھی ہے نبی سے اور مقصد ہے اس کا امتی سے، کہ امتی یہ سن لیں کہ جب نبی کی نبوت نہیں بغیر بلائے حیدر کرار تو مسلمان کا ایمان و اسلام کیسے رہ پائے گا؟
بغیر حیدر کرار کی ولایت کے؟ تو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا. وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بھئی آپ کو خطرہ کس سے ہو سکتا ہے؟ گائے بھینس جانور سے تو ہوئے گا نہیں، ہوگا تو انسانی سے خطرہ. تو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کے شر سے محفوظ رہے، اگر ذاکرین یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے شر سے محفوظ رہیں، اگر مومنین یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے شر سے محفوظ رہے، تو غدیر سنیں. اور ذاکرین اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے شر سے محفوظ رہیں تو غدیر پڑھیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو مسئلہ یہ ہے کہ جو اللہ نے فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا. اب میں اپنی منزل کے قریب ہو رہا ہوں. کیا مطلب کیا ہے؟ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا. اب آپ سمجھئے کہ حقیقت کیا ہے حیدر کرار کی ولایت کی. ازروب ہے قرآن، روایت سے نہیں، قرآن کی آیت سے. کہ جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا. جتنے لوگ یہاں تشریف فرما ہیں ان میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی جو میں نے مغربین کی نماز پڑھی ہے یہ تو اللہ کو قبول کرنا ہی پڑے گی؟ بھائی ہم تو یہ نہیں کہہ سکتے بھائی، نہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اب وہ قبول کر لے تو اس کا ایک احسان ہوگا. تو ہم اپنی ایک رکعت نماز پر یقین نہیں کر سکتے کہ یہ تو اس کو قبول کرنا ہی ہوگی. توجہ. اور نبی کی ایک رکعت پر کوئی شک نہیں کر سکتا. آپ نے غور نہیں فرمایا. ہم کو اپنی ایک رکعت نماز پر یقین نہیں اور نبی کی ایک رکعت پر شک نہیں کر سکتے. ہم کو اپنے ایک روزے پر یقین نہیں اور نبی کے ایک روزے پر شک نہیں کر سکتے. تو نبی کی ہر رکعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں ہر رکعت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے. نبی کا ہر روزہ صحیح ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں نبی کا ہر روزہ صحیح ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی نماز صحیح، دیکھیے میں کہاں لے کر چل رہا ہوں آپ کو. نبی کا روزہ صحیح، نبی کا حج صحیح ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں. تو یہ جو نبی نماز پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں یہ کار نبوت میں ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں یہ بھی کار نبوت میں ہے. نبی نے جو روزہ رکھا یہ کار نبوت میں ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں یہ بھی کار نبوت میں ہے. نبی نے جو حج کیا یہ کار نبوت میں ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں یہ بھی کار نبوت میں ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی صحیح نماز، نبی کا صحیح روزہ، توجہ، نبی کا ہر عمل جو ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ انہیں کہا جی ہاں صحیح ہے. اس صحیح عمل کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ توجہ. اس صحیح عمل کے لیے اللہ نے فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے میرے نبی اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام نہیں دیا. کہاں بیٹھے ہیں؟ ارے بھیا اللہ کو صحیح نہیں چاہیے بغیر غدیر کے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہ کو صحیح عمل نہیں چاہیے بغیر غدیر. تو ہمارا تو صحیح نہیں ہو سکتا. نبی کا تو صحیح تھا مگر اس نے کیا کہا کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو گویا کوئی کام نبوت کا انجام ہی نہیں دیا. سب سے عظیم تاریخ جو ہے وہ ہے غدیر، جس کو لوگوں نے فراموش کیا. اگر کوئی شخص روز عید غدیر نیا لباس پہنے گا تو سال بھر تک بیمار ہو نہیں سکتا. انہیں کہا یہ کیسے؟ تو میں نے کہا پہن کر دیکھ لو. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ عام عیدیں، عید بقرعید اور عید غدیر، اس کا کوئی مقابلہ تھوڑی ہے. انہیں کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا افسوس آپ قنوت پہ کیا پڑھتے ہیں؟ جعلتہ للمسلمین عیدا.
اے معبود تو نے آج کے دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا، کہاں بیٹھے ہیں؟ عید بقرعید مسلمانوں کی عید، عید غدیر وی آئی پی عید۔ توجہ، جملہ سنیے، عام عیدوں کے لیے ہے کہ کپڑے پاک ہونا چاہیے، عام عیدوں کے لیے ہے کہ لباس پاک ہو، غدیر کے لیے ہے کہ خون پاک ہو۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ علی 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 سارا انحصار دین کا جو ہے وہ غدیر پر ہے۔ چونکہ مسئلہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے، آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ جناب پیغمبر نے تو اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ بنایا ہی نہیں، تو میں نے کہا پھر کیا کام کیا؟ انہیں کہا حضور نے یہ کام امت کے حوالے کیا کہ تم جسے چاہے جیسا چاہے جہاں پر چاہے خلیفہ بناؤ۔ تو اگر رسول کی سیرت یہی تھی، آئیے مولانا آگے تشریف لے آئیے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اور محمد وآل محمد باواز بلند صلوات۔ انہیں کہا حضور نے اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ بنایا ہی نہیں، تو میں نے کہا پھر کیا کام کیا؟ انہیں کہا حضور نے کام یہ کیا پیغمبر اکرم نے کہ یہ حق عوام کو دیا، رعایا کو دیا، پبلک کو دیا کہ تم جسے چاہے جیسا چاہے جہاں پر چاہے خلیفہ بناؤ۔ توجہ، تو اگر رسول کی سیرت یہی تھی، توجہ، کہ حضور نے اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، اگر رسول کی سیرت یہی تھی کہ حضور نے اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، تو پھر خلیفہ اول کو بھی یہی چاہیے تھا کہ خلیفہ دوم کو نہ بناتا۔ توجہ، اور اگر حضور اپنے بات کے لیے کسی کو خلیفہ بنا گئے تھے تو خود نہیں بننا چاہیے تھا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا بنے تو غلط، بنایا تو غلط۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ آج طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ہر اعتراض کا جواب ہمارے پاس ہے۔ انہیں کہا دیکھیے آپ نماز پر نہیں پڑھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ نماز پر پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ مگر نماز ویسی پڑھنا چاہیے جیسے نبی نے پڑھی تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز کس کی صحیح ہوگی بھائی؟ نماز سے پہلے کیا ضروری ہے؟ انہیں کہا جناب نماز سے پہلے وضو ضروری ہے۔ تو بھائی وضو کیسے کرنا چاہیے؟ انہیں کہا جیسے حافظ جی بتائیں۔ میں نے کہا نہیں، جیسے قرآن بتائے۔ نماز پڑھیں گے اللہ کی، کہنا مانیں گے حافظ جی کا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی اگر وضو قرآن کے مطابق ہے تب تو وضو صحیح ہے، اور اگر قرآن کے حساب سے وضو ہی صحیح نہیں ہے تو نماز کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ارے جب وضو ہی نہیں ہوگا تو نماز تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو انہیں کہا جناب یہ وضو کیسے کرنا چاہیے بھائی؟ ہم کو تو مولوی صاحب نے ایسے بتایا ہے، ہم کو تو حافظ جی نے ایسے بتایا۔ نہیں، وضو ویسے کریے جیسے قرآن نے بتایا۔ انہیں کہا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں وضو کا تذکرہ ہے۔ میں نے کہا قرآن میں ہر خوش کو تر کا ذکر ہے۔ اللہ نماز کا ذکر کرے گا، وضو کا تذکرہ نہیں کرے گا قرآن میں۔ تو انہیں کہا جناب وضو کیسے کرنا چاہیے بھائی؟ میں نے کہا جس کا وضو قرآن کے مطابق ہے تب تو اس کا وضو صحیح ہے، اور اگر قرآن کے حساب سے وضو نہیں کر رہا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ تو انہیں کہا کیسے کرنا چاہیے بھائی؟ میں نے کہا پڑھیے سورہ آل عمران، یہ قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اس سورہ میں 200 آیتیں ہیں۔ سورہ آل عمران، اس میں طریقہ بتایا کہ وضو کیسے کرنا چاہیے۔ اگر وضو قرآن کے مطابق ہے
تب تو وضو صحیح ہے. اور اگر قرآن کے حساب سے نہیں کر رہا ہے وضو تو وضو تھوڑی ہوگا, وہ تو کچھ اور ہوگا بھائی. ہم تو اس کو وضو تو نہیں کہہ سکتے. تو انہیں کہا وہ کہاں پر تذکرہ ہے؟ تو بھئی ایسے تو بتائیں گے نہیں جب تک ایک صلوات سب مل کر نہ پڑھے محمد و آل محمد پر. تو وضو کیسے کرنا چاہیے اس کے لیے حکم قرآن ہے. کیسے وضو کرو؟ ہم وضو سے بات شروع کرتے ہیں, اس کے بعد نماز پر آئیں گے کہ اگر علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل نہیں ہے تو اللہ نے اس سے تو نماز پڑھنے کو کہا ہی نہیں ہے. اگر علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل نہیں ہے تو اللہ نے اس سے تو روزہ رکھنے کو کہا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ بھی قرآن میں. میں نے کہا جی ہاں یہ بھی قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے, کیا کچھ نہیں ہے بھائی. مگر پہلے بغض علی کا چشمہ ہٹاؤ, پھر دیکھو سب کچھ دکھائی دے گا. علی کی عداوت کا چشمہ بھی لگائے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہ ہم سب کے رہبر بن جائیں. خیر, تو وضو کس کا صحیح ہے بھائی؟ میں نے کہا وضو اسی کا صحیح ہو سکتا ہے کہ جس کا وضو قرآن کے مطابق ہو. انہوں نے کہا جی ہاں بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا طریقہ بتایا قرآن میں بھائی؟ میں نے کہا سورہ آل عمران میں ہے کہ پانی جو ڈالو وہ کوہنی سے گٹوں تک, کوہنی سے گٹوں تک, کوہنی سے گٹوں تک. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کوہنی سے گٹوں تک. ملا کیا کر رہا ہے؟ گٹے سے کوہنی تک. ایک اور صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد پر. کمال ہے, ہم نے تو قرآن کی آیت پڑھی, یہ بگڑنے ہم پر لگے, غصہ ہم پر ہونے لگے. ارے بھیا ہم نے قرآن پڑھا, کلام اللہ کا ہے, اللہ ملتا نہیں, ملتے ان کو ہم ہیں. اب آئیے آخر ایک اور پہلے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اگر علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل نہیں ہے تو نہ اللہ نے اس سے نماز پڑھنے کو کہا ہے اور نہ ہی روزہ رکھنے کو کہا ہے. انہوں نے کہا مولانا آپ کو تو تبلیغ کرنا چاہیے روزے اور نماز کی, یہ تو آپ روک رہے ہیں. میں نے کہا میں تھوڑی روک رہا ہوں, جیسا اس کا حکم ہو, جیسی اس کی مرضی ہو. دین نام ہے ارشاد خدا کا یا فرمان اہل بیت کا. جو اہل بیت فرمائیں وہ دین, جو اللہ کہے وہ دین. ہماری رائے کا نام دین تھوڑی ہے, آپ کے تخیل کا نام دین تھوڑی ہے, آپ کی فکر کا نام دین تھوڑی ہے. تو نے کہا بھئی سمجھے نہیں ہم. مثال کے طور پر ہم لکھنؤ کے رہنے والے ہیں, ہمارا وطن لکھنؤ ہے, روضہ کاظمین ایک محلہ ہے اور وہاں پر روضہ بنا, اس کے ٹھیک سامنے میرا مکان ہے. تو یہاں پر کچھ لوگوں کے لیے ہم یہ کہیں جن کو میں جانتا ہوں, انجمن عزائے حسین والے جو ہیں, ان سے میں کہوں کہ آپ ہمارے گھر پر آئیے گا تو ہم آپ کو کچھ تحفہ دیں گے. تو یہ سارا مجمع اٹھ کر چلے آئے تو بھی سب کے ذمہ دار تو ہم نہیں ہیں, ہم انہی لوگوں کے ذمہ دار ہیں کہ جن لوگوں سے میں نے کہا ہے. بھئی جن سے کہا ہے انہی کا تو ذمہ دار ہیں, سب کے ذمہ دار تھوڑی ہو جائیں گے. توجہ, نماز کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ سورہ جمعہ, کل کا دن جو گزر چکا, سورہ جمعہ, سورہ جمعہ تو پڑھا ہی ہوگا آپ نے. تو سورہ جمعہ میں کیا ہے بھائی؟ بلکہ آج ہی تھا جمعہ. سورہ جمعہ, سورہ جمعہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ ان کا یہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا یہ پارہ 28 میں ہے. انہوں نے کہا سورہ نمبر کیا ہے؟ میں نے کہا سورہ نمبر 62. آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, اے صاحبان ایمان جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے. آپ نے غور نہیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ, اے صاحبان ایمان جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے. تو نماز سے پہلے قرآن میں جو اللہ نے جو لفظ رکھا ہے وہ ہے ایمان. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المسلمون اذا نودی للصلاۃ, اے مسلمانوں. مسلمانوں سے تو مخاطب ہی نہیں ہو, وہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان لانے والوں. اب آئیے روزے والی آیت, انہوں نے کہا یہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183, 183. کیا ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام,
اے صاحبان ایمان روزے تم پر لکھ دیے گئے ہیں، کما کتبا جیسے کہ من قبلکم تم سے پہلے والوں پر لکھے جا چکے تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی گزار ہو جاؤ۔ تو وہاں نماز سے پہلے ایمان، یہاں روزے سے پہلے ایمان۔ اب آئیے عمل صالح، قرآن سے نہیں ہٹ رہا ہوں، عمل صالح کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ کس کو عمل صالح کرنا چاہیے؟ قرآن کی آیت کیا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، قسم عصر کی کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا سوائے ان کے کہ جو لوگ صاحبان ایمان ہیں۔ اس کا مطلب وہ گھاٹے میں نہیں ہے، سب ہو سکتے ہیں مگر یہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ اس کو ملا مفتی مولوی بتائے گا؟ انہیں کہا نہیں، ایمان کیا ہے؟ تو آئیے نبی کی ڈیوڑی پر چلتے ہیں، شہر علم کے در پر، ان سے پوچھتے ہیں کہ حضور آپ فرمائیں کہ ایمان کیا ہے؟ جب میں نے نبی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ یا رسول اللہ، اللہ تو نماز پڑھنے کو کہہ رہا ہے مگر صاحبان ایمان سے، روزہ رکھنے کو کہہ رہا ہے مگر صاحبان ایمان سے، نیک عمل کرنے کو کہہ رہا ہے مگر صاحبان ایمان سے، یا رسول اللہ یہ ایمان ہے کیا؟ آپ بتائیں، چونکہ آپ علم کا شہر ہیں، کلمہ آپ کو پڑھتے ہیں، جیسا آپ کا فیصلہ ہو۔ جب میں نے نبی سے پوچھا کہ حضور آپ فرمائیں کہ ایمان کیا ہے، تو نبی نے فرمایا یا علی حب کا تقوی والایمان، اے علی آپ کی محبت کا نام تقوی ہے اور آپ کی محبت کا نام ایمان ہے۔ سنیے، حشر کا ہنگام ہوگا، داڑیاں رکھے ہوں گے لمبی سے لمبی، سوال کریں گے، یہ وہ لوگ سوال کریں گے کہ جہاں علی کی ولایت تھی۔ انہوں نے کہا معبود میں نے مئی جون کی گرمی میں روزے رکھے، تو اللہ کہے گا یہ بتاؤ کہ تم سے روزہ رکھنے کو کہا کس نے تھا؟ انہوں نے کہا پالنے والے تو ہی نے تو کہا تھا، کہا قرآن پڑھو۔ اب جو قرآن پڑھا تو آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تو ایمان والوں سے کہا تھا، اور ایمان کا اطلاق وہ میرے نبی نے بتایا تھا کہ وہ علی کی محبت پر ہے۔ تو جب تمہارے دل میں علی کی محبت تھی نہیں تو ایمان نہیں، اور جب ایمان نہیں تو بھی تم سے میں نے کہا نہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ مسجد میں علی ہے تو منبر پہ علی، کعبہ گواہ ہے تو سے پیغمبر پہ تھے علی، ہر شے میں علی کو پائیں گے نہ دامن بچائیں گے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں۔ سنیے، سارا انحصار دین کا جو ہے وہ صرف ولایت سرکار مولا متقیان پر ہے، قرآن سے ہٹنا نہیں ہے۔ یہ کاتب جو ہیں آپ کے دہنے و بائیں، انہوں نے کہا آپ قرآن سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو میں نے تو پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا کہ شیعہ کی کتاب سے اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ سنی نہیں مانیں گے، سنی کی کتاب سے اس لیے نہیں پڑھتے کہ شیعہ نہیں مانیں گے، اسی لیے اللہ کی کتاب سے پڑھتے ہیں تاکہ بھائی سب کے سب مانیں۔ اب جو قرآن ہی کو نہیں مان رہا ہے بھائی، تو اگر علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل نہیں ہے تو یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، یہ جو روزہ رکھ رہا ہے، یہ جو عمل خیر کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اس کے لیے حکم قرآن کیا ہے؟ اس کے نام اعمال میں عمل رہ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا میں نے نہیں کہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ انہوں نے کہا جناب قرآن میں کہاں ڈھونڈیں؟ وہ تو 6666 آیتیں ہیں، ہم کہاں ڈھونڈیں قرآن میں؟ تو میں نے کہا حوالہ میں دے رہا ہوں، سورہ مائدہ، اس سورہ میں کل 120 آیتیں ہیں، سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 6، سورہ 5 پارہ 6، آیت نمبر بھی 5 ہے۔ یہ آپ کی یا ہماری یا کسی کی بھی پڑھی ہوئی نماز اگر علی علیہ السلام کی ولایت کا قائل نہیں ہے، اس کا رکھا ہوا روزہ، اس کا کیا ہوا حج اس کے نام اعمال میں رہ نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا جناب نماز ہم پڑھیں گے ہمارے کھاتے میں نہیں رہے، روزہ ہم نے رکھا ہمارے کھاتے میں نہیں رہے گا، حج ہم نے کیا ہمارے نام اعمال میں نہیں رہے گا۔ میں نے کہا جی ہاں نہیں رہ سکتا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کی آیت ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا پڑھیے قرآن، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ أَعْمَالُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے بھی ایمان سے انکار کیا، جس نے بھی ایمان سے انکار کیا
فقط حبط اعمالہ، اس کے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ تو اگر عمل کو بچانا ہے تو اقرار ایمان کرنا ہوگا، اور ایمان سے مراد ذات والا سرکار مولائے متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دنیا کیا سمجھے گی کہ عظمت علی کیا ہے، ولائے حیدر کرار کیا ہے؟ ہر آدمی علی ولی اللہ کا قائل نہیں ہو سکتا، ہر آدمی اہل بیت والا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ ہے نماز تو غیر حلالی پڑھ سکتا ہے، مگر علی کی ولایت کے لیے شرط ہے۔ انہیں کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام انہوں نے یہ فرمایا کہ اللہ روز عرفات حاجیوں سے پہلے نظر رحمت جو ہے وہ زائر حسین پر کرتا ہے۔ یہ چھٹے امام کا قول، حاجیوں سے پہلے نظر رحمت زائر حسین پر کرتا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ فرزند رسول یہ کیوں؟ بہت اچھا کیا کہ اس نے پوچھ لیا کہ کیوں، اگر نہ پوچھتا تو معلوم کیسے ہوتا۔ امام سے پوچھا کہ یہ کیوں؟ امام نے فرمایا چونکہ ظاہر حسین میں کوئی غیر حلالی نہیں ہوتا۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ عظمت حسین، عظمت سرکار مولا متقیان، ہر عبادت کی روح جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی ولایت ہے۔ آج جو ہمارے اوپر اعتراضات ہوتے ہیں اس میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی روتے ہیں غم حسین میں، مگر اب یہ کیا کہ پہلی محرم کو رونا شروع کر دیا تو اس سے تو جناب سال کی بشگونی ہوتی ہے، پورے سال پھر ہم کو یعنی رونا ہی پڑے گا۔ جیسے انگریزی سال کے لحاظ سے سال کا پہلا دن پہلی جنوری، ویسے ہی عربی سال کے لحاظ سے سال کا پہلا دن پہلی کیا ہے؟ پہلی محرم۔ عربی سال کے لحاظ سے سال کا پہلا دن پہلی محرم۔ تو یہ کہ جناب پہلی محرم کو جو آپ نے رونا شروع کر دیا تو اس سے تو جناب سال کی بشگونی ہے، پورے سال رونا پڑے گا ہم کو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے پہلی محرم کو ہم نہیں روئیں گے، مگر ایک کام آپ کو کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کیا بھائی؟ میں نے کہا ہر اسپتال جائیے، جو بچہ پیدا ہو اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیے کہ بھیا آج تم مت رو، آج تمہاری زندگی کا پہلا دن ہے۔ آج تمہاری حیات کا پہلا دن ہے۔ توجہ، اگر بچہ اپنے حیات کے پہلے دن نہیں روئے گا تو اس کے نہیں رونے پر رونا ہوگا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب رو لینا تو بہت آسان ہے، مگر میدان جنگ میں جنگ کرنا، قتال کرنا بہت مشکل کام ہے۔ رو لینا بہت آسان ہے، مگر میدان قتال میں جنگ کرنا یہ تو جناب بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ رونا تو بہت آسان ہے۔ اس میں کچھ حضرات ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے قیس زنگی پوری کو دیکھا بھی ہوگا، بہت ہی مولائی، بہت ہی اہل بیت اطہار کے شیدائی شاعر تھے وہ قیس زنگی پوری صاحب۔ چنانچہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو جو اہل بیت اطہار کے مخالف تھے ان لوگوں نے ان کی دیوار پہ ایک مصرع لکھا، یہ اسی رونے کے سلسلے میں کہ جناب دیکھیے رو لینا بہت آسان ہے، مگر میدان قتال میں جنگ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، بہت مشکل کام ہے۔ رونا تو بہت آسان ہے بھائی، توجہ یہ تحفہ دے رہا ہوں، اس کو لے کے جائیے گا، بہت قیمتی بات ہے۔ چنانچہ ان کے دیوار پر مصرع لکھا، کیا لکھا کہ آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے۔ آنسو کا بہانا آسان ہے، تلوار چلانا مشکل ہے۔ جیسے ہی قیس صاحب نے پڑھا
فوراً گھر کے اندر گئے, وہ تشریف لے گئے اور گھڑے میں سے کوئلہ نکالا اور کوئلہ نکال کے لے کر آئے. اس مصرے کے اوپر ایک مصرع لکھا. حق تو وہی ہوتا ہے کہ جو اوپر ہو. مصرع کیا تھا؟ چین سے بیٹھ نہیں پائیں گے آخری مجمع تک. توجہ, مصرع کیا دیا تھا کہ آنسو کا بہانا آسان ہے, تلوار چلانا مشکل ہے. آنسو کا بہانا آسان ہے, تلوار چلانا مشکل ہے. یہ مصرع دیا اور اس مصرے کے اوپر جو قیس صاحب نے مصرع لکھا ہے تب جا کر نیچے والے مصرے میں ثابت کیا. مصرع کیا دیا تھا کہ آنسو کا بہانا آسان ہے, تلوار چلانا مشکل ہے. آنسو کا بہانا آسان ہے, تلوار چلانا مشکل ہے. سبحان اللہ, یہ ہوتے حق و شاعر. انہیں نے اس مصرے کے اوپر مصرع لکھا کہ جو جنگ احد میں بھاگا تھا وہ غار میں بڈھا رویا ہے. جو جنگ احد میں بھاگا تھا وہ غار میں بڈھا رویا ہے. آنسو کا بہانا آسان ہے, تلوار چلانا مشکل ہے. اب ہوا جا کر ایک اور صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد پر. حق کو حق کے طریقے سے بیان کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم لوگوں کے لیے تھوڑی مجلس پڑھتے ہیں. حضرت زہرا خوش ہوں, اہل بیت اطہار خوش ہوں, خدا خوش ہو, جیسا کہ لوگ موضوع دیتے ہیں. ہم بھی گاؤں دیہات میں گئے, ملک کے باہر بھی پڑھی, بہت سی مجلسیں پڑھی. کان کے میرے پاس آئے, انہیں کہا مولانا کچھ خیال رکھیے گا اس میں آپ. اور پھر موضوع, سب سے پہلے تو موضوع ہم کو بلایا. مثال کے طور پر ہمارے طاہر بھائی نے فون کیا, اور لوگوں نے فون کیا, اکبر صاحب نے بھی, اور بھی انجمن والوں نے, کہ آپ وہ تشریف لائیے انجمن عزائے حسین نے. تو یہ جتنے بھی کانوزر کے مومنین ہیں یہ مجھ کو موضوع دینے لگے کہ اس موضوع پر آپ پڑھیے. تو ہم کو جس انجمن نے بلایا ہے, جو انجمن موضوع دے گی اسی پر ہم کو پڑھنا چاہیے. بھائی کہیں بھی اگر مجلس پڑھنے ہم جائیں گے تو جو صاحب خانہ ہے, جو موضوع وہ دے گا اسی پہ تو پڑھیں گے. ہم کو لوگوں سے کیا مطلب. تو مسئلہ یہ ہے کہ کس موضوع پر مجالس ہونا چاہیے. آج لوگ موضوع تلاش کرتے ہیں کہ جناب اس موضوع پر ہو, اس موضوع پر ہو. آپ کو کیا حق ہوتا ہے بھائی موضوع ڈھونڈنے کا؟ بھائی ہونے کا کیا مطلب سمجھے نہیں ہم. میں نے کہا ہم کو یہ بتائیے کہ یہ پوری دنیا میں, پورے زمانے میں جو مجالس ہو رہی ہیں یہ کس کے گھرانے کی ہو رہی ہیں؟ انہیں کہا یہ تو محمد کے گھرانے کی ہو رہی ہیں, محمد کے گھرانے کی ہو رہی ہیں. تو آیا محمد کو حق ہے کہ مجلس کا موضوع وہ دے یا امت کو حق ہے؟ دیکھیے میں کہاں لے کر چل رہا ہوں. یعنی نبی کو حق ہے, محمد کو حق ہے کہ مجلس کا موضوع وہ دے یا امت کو حق ہے؟ کلمہ پڑھیں گے محمد کا, بات مانیں گے امت کی. ارے بھئی جیسا موضوع نبی دیں, جو محمد موضوع دے جائیں اسی موضوع پر پڑھنا چاہیے. نبی کو معلوم تھا کیسے کیسے بخرات ہوں گے, تو نبی بھی موضوع بتا گئے کہ کیا موضوع ہونا چاہیے مجلس کا. جب میں نے نبی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ حضور آپ فرمائیں کہ مجلس کا موضوع کیا ہونا چاہیے, تو حضور نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب لانہ ذکری و ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ. یعنی اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے. تو نبی موضوع بھی دے گئے ہیں. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. افسوس کہ کس کس شے کا جواب دیا جائے. کل غیروں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی بلائے حیدر کرار, آج کچھ اپنے بھی ہیں, یعنی وہ بھی نہیں سمجھتے کہ عظمت حیدر کرار کیا ہے. کل ہم کو سنیوں میں شیعہ ڈھونڈنا پڑتے تھے, آج شیعوں میں شیعہ ڈھونڈنا پڑتے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر.
تو میرا دل بہل گیا، مولا کے ذکر سے تو میرا دل بہل گیا، جو دشمن علی تھا مگر اس کو کھل گیا، جو دشمن علی تھا مگر اس کو کھل گیا، او خم علی کو دیکھ کے دستے رسول پر، خم علی کو دیکھ کے دستے رسول پر کتنوں کا دم تو موت سے پہلے نکل گیا۔ نعرہ حیدری، علی علیہ السلام کی ولایت ابھی آپ نے دن میں سنا، بہترین مجلس پڑھی، ہمارے ظفر صاحب نے بھی صبح، اس کے بعد ہمارے سمر صاحب نے بھی لاجواب مجلس پڑھی، علم کے سلسلے میں فضائل بیان کیے۔ تو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ جس علم کے سلسلے میں اعتراض ہوتا ہے، انہیں کہا جناب یہ علم جو آپ لے کر چل رہے ہیں بھائی، تو میں نے کہا لے کر چل رہے ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ انہیں کہا بھائی یہ تو کپڑے کا ہے، کپڑا کسی کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو میں نے کہا جواب کس سے چاہیے، حدیث سے، تاریخ سے یا قرآن سے؟ انہیں کہا جناب قرآن سے جواب دیجئے تو ہم مانیں گے۔ جیسے لگ رہا ہے قرآن کی ہر بات مان لیتے ہیں۔ انہیں کہا جناب جواب قرآن سے دیجئے، توجہ، تو یہ علم کا پھریرا، انہیں کہا یہ تو کپڑے کا ہے، کپڑا کسی کو کیسے فائدہ پہنچائے گا؟ ارے میں نے کہا کپڑے نے ایک نبی کو فائدہ پہنچایا، امت کو نہیں، نبی کو، نبی کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب، بات سمجھے نہیں؟ میں نے کہا پڑھیے قرآن، پارہ 12 سورہ 12 سورہ یوسف، اس کے اندر کیا ہے کہ جناب یعقوب اپنے بیٹے یوسف کے لیے اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ نور آنکھوں کا جاتا رہا، جیسے ہی یوسف کا کرتا لگایا فوراً نور آ گیا۔ تو میں نے کہا یہ نور کیسے آ گیا؟ انہوں نے کہا جناب وہ عام کپڑا تھوڑی ہے، وہ یوسف سے منسوب ہے، اس لیے اس سے معجزہ ہوا۔ تو میں نے کہا بس یہ علم کا پھریرا عام کپڑا نہیں ہے، یہ جناب عباس سے منسوب ہے۔ اور آئیے ذوالجناح ہم نے نکالا، بات تو بات آ رہی بھائی، ذوالجناح نکالا، انہوں نے کہا یہ گھوڑا کہاں سے لے کر آئے آپ، یہ گھوڑا کہاں سے لے کر آئے؟ دیکھیے ہر شے کا جواب دے رہا ہوں، مگر ایسے تو نہیں سنیے، کم سے کم ایک صلوات میرے مطلب کے پڑھیے آپ۔ یہ جو آپ دلدل لے کر آئے، ذوالجناح لے کر آئے، تو اس گھوڑے پر تو امام حسین سوار نہیں ہوئے، تو یہ ان کی سواری کیسے؟ اس گھوڑے پر توجہ، سوال بھی عظیم، جواب بھی سنیے قرآن سے۔ انہیں کہا اس گھوڑے پر امام حسین تو سوار نہیں ہوئے، تو یہ ان کی سواری کیسے؟ بھئی وہ تو وہ گھوڑا تھا، یہ گھوڑا کہاں ہے ان کا؟ اس گھوڑے پر فرزند زہرا کہاں سوار ہوا، تو یہ ان کی سواری کیسے ہو جائے گی؟ تو میں نے کہا جواب کس سے چاہیے بھائی؟ تاریخ سے، حدیث سے؟ انہیں کہا یہ قرآن سے، تو اس کا بھی جواب قرآن میں ہے۔ انہیں کہا وہ کہاں پر؟ تو بھئی ایسے تو ہم بتائیں گے نہیں جب تک صلوات نہ پڑھیں بآواز بلند۔ تو اس گھوڑے پر امام حسین سوار نہیں ہوئے، تو یہ ان کی سواری کیسے؟ میں نے کہا قرآن میں جا کر پڑھیے، پارہ 30 سورہ شمس، پارہ 30 سورہ شمس، میری آواز وِد تصویر ریکارڈ ہو رہی ہے، اس کو بعد میں بھی دیکھ لیجئے گا، نہ ملے تو فون سے رابطہ قائم کیجئے گا۔ کیا؟ پارہ 30 سورہ شمس، اس کے اندر کیا ہے؟ سورہ شمس میں جا کے دیکھیں آپ، ایک لفظ ہے اس میں کہ ناقۃ اللہ، اللہ کا ناقہ، اللہ کا اونٹ کہاں بیٹھے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا ناقہ، اللہ کا اونٹ، تو کیا اس ناقے پر، کیا اس ناقے پر اللہ بیٹھا تھا؟ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر۔
ہر شے کا جواب ہے، سب کچھ قرآنی میں ہے، مگر ڈھونڈے تو آدمی۔ انہیں کہا دیکھیے ایسا ہے، ساری باتیں تو صحیح ہیں آپ کی، مگر مسئلہ یہاں پر یہ پڑتا ہے کہ برے کو برا کہنا چاہیے ہے، مگر اس کے منہ پر ہم نہیں کہتے اس کو برا، یعنی برے کے منہ پر ہم برا نہیں کہتے اس کو، برا تو کہتے ہیں مگر اس کے منہ پر نہیں کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کا خیال ہے کہ برے کو برا کہیں گے مگر اس کے منہ پر نہیں کہیں گے، مگر میں نے کہا یہ تو قرآن کے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی قرآن میں ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، سورہ سواد 23واں پارہ، اس کو جا کر پڑھیے۔ جس وقت اللہ نے ابلیس کو نکالا تو کیا کہا؟ فخرج، نکل جائے یہاں سے، لعنتی الی یوم الدین۔ تو ابلیس کے منہ پر برا کہا کہ نہیں کہا؟ سبحان اللہ، ابلیس پریشان نہیں ہوا، ابلیس زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے قرآن کی آیت بتائی، مگر نبی کا قول بھی تو بتائیے۔ نبی کا بھی فرمان ہے، ابھی آپ صبح سماعت فرما چکے ہیں، جناب سمر صاحب نے بہترین خیبر پڑھی، تو اس میں نے کہا نبی نے کیا کسی برے کے منہ پر برا کہا؟ میں نے کہا بے شک کہا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا نبی نے کیا فرمایا تھا خیبر میں کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا غیر فرار ہوگا۔ تو یہ نبی کس کے منہ پر کہہ رہے تھے؟ نہ آپ وہاں تھے نہ ہم تھے۔ تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا اور غیر فرار ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ بھاگنے والوں کے منہ پر کہہ رہے تھے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں، انہی کے منہ پر کہہ رہے تھے۔ تو ان لوگوں کو بولنا چاہیے تھا کہ حضور یہ آپ کیا فرما رہے ہیں ہمارے لیے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ حق کو حق کے طریقے سے بیان کرنا چاہیے ہے، چونکہ ہماری بھولی بھالی قوم جو واقعی یعنی شیعہ قوم سے زیادہ بہتر اور رحیم قوم کوئی ہے ہی نہیں، چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس رحیم کے ماننے والے ہیں، اس کریم کے ماننے والے ہیں، اس سخی کے ماننے والے ہیں کہ جس کی سخاوت کبھی کائنات میں جواب نہیں ہے۔ مگر افسوس ہمیں ان لوگوں سے ہوتا ہے کہ جو لباس ادھر کا پہنیں گے اور فکر ان کی ادھر کی ہوگی۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ گیا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ واقعہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہوئی، میں نے کہا یا علی، انہوں نے کہا یہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ اللہ کے ہوتے ہوئے علی کو پکارنا یہ تو بدعت ہے۔ تو میں نے کہا پہلی بدعت تو خود محمد نے کی کہ اللہ کے ہوتے ہوئے علی کو کیوں پکارا؟ محمد کہیں گے میں نے تھوڑی پکارا، اس نے کہا کہ پکارو۔ اب میرا ایک سوال ہے پیغمبر سے بھی کہ یا رسول اللہ، بے شک آپ نے علی علیہ السلام کو پکارا، مگر اور بھی لوگ تھے، ان میں سے کسی کو پکارتے، اوروں کو نہیں پکارا۔ آج جو ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جب دیکھو آپ علی کو پکارتے ہیں، علی کے علاوہ کسی غیر کو نہیں پکارتے، تو ہم علی کو کیوں پکارتے ہیں اور کسی کو کیوں نہیں پکارتے؟ توجہ، ہم علی کو کیوں پکارتے ہیں اور کسی کو کیوں نہیں پکارتے؟ علی کو ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ علی محمد کے پکارنے سے آ گئے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، علی کو ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ علی محمد کے پکارنے سے آ گئے، ہم اس کو پکارتے ہی نہیں
کہ جو محمد کے پکارنے سے نہ آئے. اب میرا ایک سوال محمد سے بھی ہے, یا رسول اللہ جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ آپ کے پکارے پر نہیں آئیں گے تو آپ نے ایسوں کو پکارے ہی کیوں؟ جب آپ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ آپ کے پکارے پر نہیں آئیں گے تو آپ نے ایسوں کو پکارے ہی کیوں؟ نبی نے اس لیے پکارا تاکہ امت نہ پکارے. نبی نے پکار کا بتا دیا کہ دیکھو جب یہ ہمارے پکارے پر نہیں آ رہے ہیں تو پھر تمہارے پکارے پر کیا آئیں گے. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. علی مولا علی مولا کبھی بولا فلک بولا علی مولا علی مولا ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا کوئی پہلا نہیں چاہتا علی مولا علی مولا. مسئلہ یہ ہے قرآن سے نہیں ہٹنا ہے. کیا نبی نے پکارا اور نہیں آئے؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان تھے. ارے جو نبی کے پکارنے پر نہ آئے, پہاڑ پر بھاگ جائے, وہ ازرو ہے قرآن کون ہوگا بھائی؟ قرآن کے روح سے. ہم روایت نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم تو آیت پڑھ رہے ہیں. ہماری بات نہیں مانے پکے مومن کہلائیں گے, اور قرآن کی آیت نہیں مانیں گے تو دائرہ اسلام میں رہ نہیں پائیں گے. نبی کو چھوڑ کر جو پہاڑ پر بھاگے, نبی کو چھوڑ کر اگر پہاڑ پر بھاگ رہا ہے تو اس کے لیے قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ جس پر جناب نوح کا بیٹا پہاڑ پر بھاگا تو نوح نے کیا کہا؟ وہ قرآن کے دامن میں محفوظ ہے. اے میرے لال کافروں میں سے نہ ہو. یہ نبی کا فیصلہ ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نبی کو چھوڑ کر پہاڑ پر بھاگے, چاہے نوح کو چھوڑ کر بھاگے چاہے محمد کو چھوڑ کر بھاگے. اور اس کے بعد قرآن نے کیا کہا تھا کہ لیسا من اہلک, اے نوح یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. تو نوح کون تھے بھائی؟ انہوں نے کہا نوح نبی تھے. ارے میں نے کہا نبی تو تھے مگر چھوٹے تھے کہ بڑے؟ انہوں نے کہا جناب چھوٹے بڑے کیا, سارے نبی سب کے سب برابر. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. تیسرا پارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ محمد سب سے بڑے نبی ہیں. تو جو چھوٹے نبی کو کا کہنا نہ مانے وہ ازرو قرآن, ان کا نوح لیسا من اہلک, یہ آپ سے اہل سے نہیں ہے, یہ آپ کا اہل نہیں ہے, یہ نا اہل ہے. تو جو چھوٹے نبی کا کہنا نہ مانے وہ چھوٹا نا اہل, اور جو بڑے نبی کا کہنا نہ مانے وہ تو بڑا نا اہل. اب ہوتا کیا ہے؟ انہیں کہا دیکھیے سب کچھ صحیح ہے مگر ہم ایسا ہے کہ محمد صاحب کو تو مانتے ہی ہیں, نعت تو پڑھتے ہی ہیں, محمد تو خوشی ہو جائیں گے اس سے. توجہ, خالی نعت پڑھنا, صرف اور صرف خالی محمد کی ہم کرنا, اس سے محمد خوش نہیں ہونے والے ہیں. انہیں کہا یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا روز عید آئی ہے, دیکھیے پیغمبر اکرم ہیں, ناقے کی شبیہ بنے ہوئے ہیں, حسنین ہیں, پشپ پر سوار ہیں. نبی کا صحابی آتا ہے, کیا کہتا ہے کہ کیا اچھی سواری ہے, کیا اچھی سواری ہے. نبی کی تعریف کر رہا تھا, نعت پڑھ رہا تھا. کیا کہا کہ کیا اچھی سواری ہے. نبی کی تیوریوں پر بل آئے, کیا کہا, یہ کیوں نہیں کہتا کہ کیا اچھے سوار ہیں. تو نبی نے بتا دیا خالی ہماری تعریف سے ہم خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ ہماری آل کی تعریف نہ ہو. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. عداوت ہو اگر دل میں محبت مل نہیں سکتی, بے شک ہزاروں حج کرے یا سینکڑوں سجدے نمازوں میں, مگر شبیر کے دشمن کو جنت مل بے شک. علی علی دونوں ہاتھ بلند کر کر علی 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 علی
داماد پیمبر علی علی وارث منبر علی علی وارث کوثر علی علی داماد پیمبر علی علی دیپ بلالہ علی علی تیرے سوالی علی علی دیکھو سنبھالے علی علی دیکھو جگا دے علی علی عطائے خیبر علی علی میرا کا شوہر علی علی جیسا کہ ابھی ہمارے بزرگوار نے بہترین بات کہی، اب ان کی بات کی تصدیق میں قرآن کی آیت سے کیوں نہ کر دوں کہ شبیر کے دشمن کو جنت مل نہیں سکتی۔ جنت کسی کے باپ کا مال تھوڑی ہے، جنت حسنین کے باپ کی ملکیت ہے۔ جن کے باپوں کا پتہ نہیں وہ کہاں جنت میں جائیں گے؟ ایک اور صلوات پڑھ رہے ہیں محمد و آل محمد پر۔ علی علی دم دم علی علی ہر دم علی علی ہر دم علی علی چمن چمن گلی گلی علی 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 ڈگر ڈگر گلی گلی علی 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 شہر شہر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی مسئلہ یہ ہے کہ جنت، اب سنیے جنت میں کون جائے گا؟ نبی کی حدیث کیا؟ نبی نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ امت میں رام لال بابو لال نہیں آتے، امت میں حاجی، نمازی، روزے دار، حافظان قرآن، یہ سب امت میں ہیں۔ نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اب جب نبی نے ایک کہہ دیا تو 2 نہیں جا سکتے، جائے گا ایک ہی فرقہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ کیا شافعی، کیا مالکی، کیا حنفی، کیا بریلوی، کیا دیوبندی، کیا شیعہ، کیا سنی؟ کسی سے پوچھیں آپ کہاں جائیں گے؟ جنت میں۔ آپ جنت میں، آپ جنت میں، آپ جنت میں۔ کوئی اخلاقاً بھی نہیں کہتا کہ ہم جہنم میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے آپ؟ میں جنت میں جاؤں گا بھائی۔ ایک کمال ہے، جنت میں جائیں گے؟ سب تو جنت میں جا نہیں سکتے، جائے گا تو ایک فرقہ جائے گا جنت میں۔ تو یہ جو 72 فرقے جہنم میں جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ کو ایک نہیں مانتے؟ کیا یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا یہ روزہ نہیں رکھتے ہیں؟ انہیں کہا نہیں، رکھتے تو ہیں مگر ان کا طریقہ اور جو جنت میں فرقہ جا رہا ہے اس کا طریقہ اور۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا، بس ایک اشارہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سب پڑھے لکھے حضرات ہیں، سب کے سب مولائی ہیں۔ جنت میں فرقہ کون سا جائے گا؟ فرقے اور فرقہ، فرقے جائیں گے جہنم میں، فرقے جائیں گے جہنم میں اور فرقہ جائے گا جنت میں۔ توجہ، فرقے جائیں گے جہنم میں اور فرقہ جائے گا جنت میں۔ جیسے علم عادات سے آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بسم اللہ کے 786، علی کے 110، محمد کے 92، حسن کے 118، حسین کے 128، ہے کہ نہیں؟ علم عادات سے تو نبی کیا فرما رہے ہیں؟ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ان 73 فرقوں میں ایک فرقہ جنت میں جائے گا، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ تو فرقے جائیں گے جہنم میں اور فرقہ جائے گا جنت میں۔ اب فرقے کے عادات نکالیں اور شیعہ کے عادات نکالیں۔ اسلام میں احسان حسین ابن علی ہے، مولا نے جلائی ہے تو یہ شمع جلی ہے۔ کہنے تو سبھی کہتا ہے اپنے کو مسلمان، ارے جنت میں وہی جائے گا جو پنجہ چلی ہے۔ حسین راجا، بے شک، حسین سمندر، بے شک، حسین دریا، بے شک، حسین کرنچر، حسین ولیوں
کا ولی. خلد سستی ہے, خلد سستی ہے. میرا حسین مہنگا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. جب تک ہے جی تب تک تو پی, نکل جائے گا جی تو کون کہے گا پی. علی 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 علی